الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد كلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد كلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے اکابرین اور اسلاف کی عبادات کا ذکر ہوا تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ کتنا خاص شغف تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم مکمل فرما رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 42 قرآن کریم رمضان المبارک میں مکمل فرما رہے ہیں۔ پڑوسی ملک کے ایک مولانا بیان کرتے ہیں کہ میں اس کو کتابوں میں پڑھتا بھی تھا کہ ہمارے اسلاف کی عبادتوں کا یہ حال تھا، میں سنتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ذہن کے اندر ایک سوال رہتا تھا کہ یہ لوگ پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے، اکتاتے نہیں تھے، کیا ان کو نیند نہیں آتی تھی؟ یہ ذہن کے اندر ایک بات تھی۔ فرماتے ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا واقعہ بنا کہ میں عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو گلی کے ایک کنارے پر ایک نوجوان کو موبائل سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ بات آئی گئی ہوئی، میں آگے بڑھ گیا۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب میں آیا تو اسی نوجوان کو اسی جگہ پر موبائل کان سے لگا کر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ کہا میں رک گیا، میں نے سلام کیا تو اس نوجوان نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا مولانا میں فلاں کا صاحب کا بیٹا ہوں۔ کہا اچھا رات کو تم ہی کھڑے تھے؟ جی مولانا میں ہی کھڑا تھا۔ ابھی پھر سے آئے ہو؟ کہا نہیں پوری رات سے کھڑا ہو۔ کہا پوری رات کھڑے رہے، فون پر بات کرتے رہے، اکتا ہے نہیں، نیند نہیں آئی؟ کہا مولانا اصل میں معاملہ یہ ہے ایک لمبے زمانے کے بعد، ایک عرصے کے بعد میرے جگری دوست کا فون آیا ہے، اب دوست کا فون ہے تو پھر آدمی تھکتا کیسے ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم جب ہندوستان کے دورے پر آئے تھے اور حضرت کا یہاں پر دورہ ہوا تھا 2011 میں، حضرت نے بمبئی میں جو بیان کیا تھا اس کے اندر ایک بڑی عجیب مثال بیان کی تھی۔ ایک ماں ہے، جیسے اپنے یہاں ایک ترتیب ہے رمضان سے پہلے گھروں کی صفائی ہوتی ہے، اب ماں نے گھر صاف کیا ہے، تھک کر چور ہو گئی ہے، اب بچوں کو رات کے وقت میں کھانا کھلا کر یوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بالکل شور نہیں کرنا، آج میں بالکل تھکی ہوئی ہوں، ذرہ برابر مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ماں لیٹی ہے، آنکھ لگنے والی ہے کہ جو بیٹا فورین میں تھا اس کا فون آیا گیا کہ امی میں ایئرپورٹ تک پہنچ چکا ہوں، آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ اب یہ ماں جو ابھی بچوں کو یہ نصیحت کر رہی تھی کہ بچوں میں تھکی ہوئی ہوں، ذرہ برابر شور نہ کرنا، اب وہی ماں فوراً اٹھے گی، اپنے لال کے لیے کھانا تیار کرے گی، اس کی پسند کی چیزیں تیار کرے گی۔ اب اگر اس ماں سے کوئی پوچھے کہ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ میں تھکی ہوئی ہوں، تو وہ کیا کہے گی؟ میرا لال آ رہا ہے، لال آئے تھکان کیسے رہتی ہے؟ معاملہ اصل میں یہ ہے ہم نے موبائل سے دوستی کی تو پوری پوری رات موبائل میں جاگنا آسان، ویڈیو دیکھنا آسان، اور ان اللہ والوں نے دوستی قرآن سے لگائی تھی، دوستی انہوں نے نماز سے کی تھی، دوستی اللہ رسول سے کی تھی، تو ان کے لیے پوری پوری رات نماز پڑھنا آسان تھا۔ آج کے دور میں کوئی پوری رات موبائل میں گزار دے، کوئی نہیں کہتا کہ تھکتا نہیں ہے، نیند نہیں آتی، بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں۔ وہ اللہ والے بھی اللہ کی محبت میں اتنے مست ہوتے تھے کہ پوری رات کیسے گزر جاتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ کتابوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ لکھا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت نے عشاء کی نماز کے بعد مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل کی نیت مانی،
اب نماز میں جو مزہ آیا ہے اور سرور آیا ہے، نماز کا جب سلام پھیرا، آسمان کے اوپر نگاہ گئی تو صبح صادق ہو چکی تھی، سجدے میں سر رکھ کر رونے لگی، میرے مولا تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی، ابھی بھی محمد کی بیٹی نے دل کھول کر نماز بھی نہیں پڑھی اور تیری رات پوری ہو گئی۔ ہمیں وہ چسکا ملا نہیں، ہم گناہوں کے ماحول میں پلے پلے بڑھے، لہٰذا موبائل کی بات تو ہمیں سمجھ میں آئے گی، میچ کی بات سمجھ میں آئے گی، فلموں کی بات سمجھ میں آئے گی، ڈراموں کی اور سیریلوں کی بات تو سمجھ میں آئے گی، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ والے پوری رات اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، تو اب بعض نادانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کا حق نہیں تھا؟ اللہ کے بندوں، ان کے معمول کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ یہ عمل ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ الحمدللہ میرے یہاں 3 سال پورے ہو گئے خدمت کرتے کرتے، تو کیا میں گھر نہیں گیا؟ کیا میری چھٹیاں نہیں ہیں؟ معمول اور پورا وہ گنا جاتا ہے کہ بھائی خدمت کرتے کرتے 3 سال ہو گئے۔ وہ اللہ والے بھی اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن زیادہ تر ان کا وقت مصلوں پر گزرتا تھا۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی وہ منظر دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ 96-97 کی بات ہے، ہماری چلے کی جماعت 15 شعبان سے بنی اور سیکر راجستھان کے اندر ہمارا وقت لگا۔ ہمارے ایک جو امیر تھے وہ عالم تھے مولانا احمد صاحب، لیکن وہ میڈیکل اسٹور چلاتے تھے، وہ مدرسہ پڑھاتے نہیں تھے، امامت نہیں کرواتے تھے، میڈیکل اسٹور چلاتے تھے، آج بھی وہ میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں۔ ان کا معمول دیکھا، اللہ کے راستے میں جب بندے جاتے ہیں نا تو 4 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم بھی کرنی ہے، ملاقاتیں بھی کرنی ہے، گشت بھی کرنا ہے، لیکن الحمدللہ ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ وہ سحری کے وقت میں الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کریم شروع کرتے تھے، دعوت کے سارے امور اور تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عشاء کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے والناس پر پہنچ جاتے تھے۔ آدمی دل لگا کر تو دیکھے، چسکا پیدا ہو۔ آج ہمیں لذت نصیب نہیں ہے، کھانے کی لذت معلوم ہے تو کھانا ہمیں ہر طرح کا معلوم، یہاں تک کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی آدمی ویراول کھانے کے لیے جاتا ہے۔ کیوں؟ کھانے کے شوقین ہیں ہم، اور وہ اللہ والے مصلے کے شوقین تھے، لہذا ان کے لیے مصلوں پر کھڑا ہونا آسان ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان کے اکرام میں 2 چیزیں ہیں۔ رمضان کے اکرام میں ہماری بات یہی چل رہی تھی نا، مہمان کے 3 حقوق، پہلا آنے پر استقبال کرنا، جب تک رہے اکرام کرنا۔ تو اکرام کے تعلق سے رمضان کے اکرام میں 2 چیزیں ہیں، عبادت کا کرنا، ترک معصیت، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ مہمان ہمارے گھر آ گیا، ہم کھلا بھی رہے ہیں اور تکلیف بھی دے رہے ہیں، ہم پلا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے کہ پیٹو کتنا کھا رہا ہے، کتنا پی رہا ہے۔ اب یہ مہمان جب جائے گا کھانا پینا بھول جائے گا، اس کو یہ یاد نہیں رہے گا لیکن تکلیف یاد رہے گی۔ تو لہٰذا رمضان کے مبارک مہینے میں ترک معصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، فلموں کے نام پر، IPL کے نام پر، ڈراموں کے نام پر ہمیں ان جگہوں پر نہیں جانا۔ اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، گناہوں سے ہم بچنے والے بنیں۔ بہرحال ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے، ایک بڑے چاچا تھے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، راستے سے جا رہے تھے، ایک جگہ پر نل تھا، وہاں پر پانی پی لیا، رمضان کا مبارک مہینہ، دن کا وقت ہے، روزے کی حالت ہے، پانی پی لیا۔ وہی تھوڑے دور پر چند نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے میاں نے رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں پانی پی لیا۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہا چچا جان کیا آپ کا روزہ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ کہا ابھی تو آپ نے پانی پیا؟ کہ میں صرف پی اور کھا لیتا ہوں، میں پی اور کھا لیتا ہوں، باقی میرا روزہ ہے۔ میں آنکھوں سے غلط نہیں دیکھتا، میں کانوں سے غلط نہیں سنتا، زبان سے غلط نہیں بولتا، دل اور دماغ سے غلط نہیں سوچتا۔ میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، روزہ رکھ نہیں سکتا، اس لیے میں کھا اور پی لیتا ہوں، باقی چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ پھر بڑے میاں نے سوال کیا اچھا بچوں تم بتاؤ تمہارا روزہ ہے؟ نوجوانوں کے سر جھک گئے، کہنے لگے چچا جان ہم صرف کھاتے اور پیتے نہیں، باقی سب کچھ کرتے ہیں۔ بڑے چچا نے کہا کہ دیکھو پھر ہم دونوں برابر ہو گئے، نہ مجھے اجر ملے گا نہ تمہیں اجر ملے گا۔ میں نے کھانا پینا شروع رکھا، دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا،
तुम दूसरे गुनाहों के अंदर लगे रहे, सिर्फ खाने पीने से बचे, न तुम्हें अजर मिलेगा न मुझे अजर मिलेगा, लिहाजा गुनाहों से अपने आप को बचाने की फिक्र करना। फिर गुज़श्ता जुमा में हमारे सामने बात आई थी कि रमजान का महीना तरबियत का महीना है, माह रमजान माह तरबियत है। अल्लाह इस महीने में ईमान वालों की तरबियत फरमाते हैं और हमारी तरबियत की ट्रेनिंग चल रही है। अल्लाह इस तरह से हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं सच्चा मुसलमान ईमान वाला कैसे बन जाए, मुसलमान अच्छा मुसलमान कैसे बन जाए, जन्नती मुसलमान कैसे बन जाए। जन्नती मुसलमान बनाने की हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अब ट्रेनिंग के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजाम कैसा बनाया, आम दिनों में खाने का वक्त अलग, आम दिनों में सोने का वक्त अलग, रमजान में खाने और सोने का वक्त अलग। आम दिनों में कोई रात को 3-4 बजे उठकर खाता है, कोई उठकर खाएगा तो कहेंगे पागल हो गया है, इतने बजे भला कोई खाता है। लेकिन रमजान में आदमी सहरी कर रहा है, फिक्र के साथ उठ रहा है। बच्चा माँ को कह रहा है अम्मी मुझे भी रोजा रखना है, मुझे उठाना। कोई नहीं कहता कि इनको क्या हो गया कि ये सहरी के वक्त में खाना खा रहे हैं। कोई आदमी आम दिनों में मगरिब से पहले प्लेट हाथ में लेकर घड़ी को देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो, लोग क्या कहेंगे इसको क्या हो गया है, पागल हो गया है। लेकिन रमजान के मुबारक महीने में इफ्तार के वक्त में बंदा इंतजार करता है, कोई नहीं कहता कि पागल हो गया है। रमजान में अल्लाह ने खाने की टाइमिंग बदल दी, सोने की टाइमिंग बदल दी। अब दूसरा अल्लाह ने क्या बदल दिया, आम दिनों में इशा की 17 रकात पढ़ना मुश्किल, आम दिनों में इशा की 17 रकात पढ़ना मुश्किल, रमजान में तरावी की 20 रकातें पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। आम दिनों में फजर की फर्ज पढ़ना मुश्किल, रमजान के मुबारक महीने में तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है। ये तरबियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरतीब बदली है और ये निजाम बदला है ताकि ईमान वालों की तरबियत हो जाए। ये हमारी ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग का पीरियड हर एक का अलग अलग होता है, ट्रेनिंग का पीरियड अलग अलग होता है। पुलिस ट्रेनिंग के लिए 1 साल चाहिए, टीचर ट्रेनिंग 2 साल चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग 3 साल चाहिए। इस तरह से जन्नती मुसलमान बनने की ट्रेनिंग अल्लाह ने बहुत कम वक्त रखे कि सिर्फ 30 दिन रखे और 1 महीना रखा। ये हमारी ट्रेनिंग का जमाना है। रमजान में ईमान वालों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर ट्रेनिंग के जमाने में ट्रेन न होए, ट्रेनिंग के जमाने में ट्रेन न होए, हालांकि एक वक्त की ट्रेनिंग पुलिस को काफी हो जाती है, फिर पूरी जिंदगी वो जॉब करता रहता है, मिलिट्री वाला सरहद की हिफाजत करता रहता है, टीचर अपनी टीचिंग के अंदर लगा हुआ है। ले ईमान वालों के ऊपर अल्लाह ने कितना एहसान किया, अल्लाह ताला जानते हैं ये इंसान भटकने वाला है, लिहाजा अल्लाह ने हर साल 30 दिन का इंतजाम किया ताकि मेरे बंदों की तरतीब बदले और फिर उनकी जिंदगी के अंदर सच्चाई आ जाए और अच्छाई आ जाए। लेकिन अगर हमने ट्रेनिंग के जमाने में अपने आप को न बदला और ट्रेनिंग के जमाने में ट्रेन न होए तो फिर क्या होगा, ये मुसलमान जो ट्रेनिंग के जमाने में ट्रेन न हुआ 12 महीने शरीर और बदतमीज मुसलमान बनकर रहेगा। सुधरने के जमाने में जब बंदा नहीं सुधरा, बदलने के जमाने में नहीं बदला, तो फिर कौन सा वक्त आएगा बदलने का। इसलिए रमजान के मुबारक महीने में अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो तरतीब बदल कर दिखाई ना, ये इसलिए मेरे बंदों मैंने कायनात की तरतीब बदल दी है। पूरे 11 महीने में फरिश्तों को जमीन पर नहीं उतारा जाता, जन्नत के दर नहीं खोले जाते, जहन्नम के दर बंद नहीं किए जाते, फिर शैतानों को कैद नहीं किया जाता, रमजान में किया जाता है। मेरे बंदों मैंने कायनात का निजाम बदल दिया, अब तुम सुधरने के लिए अपना निजाम बदलो। ये ट्रेनिंग का जमाना है। शाह जमालुर रहमान साहब बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, वो फरमाते हैं कि पहले जमाने में, अब बड़े हजरत अच्छी तरह जानते हैं, पहले जमाने में दीवार घड़ी जो होती थी ना, वॉल क्लॉक, वो चाबी वाली होती थी, चाबी घुमाते थे, 24 घंटे वो घड़ी चलती रहती थी। फिर दूसरा दिन आता था, फिर चाबी घुमाते थे, फिर चलती रहती थी। आज के दौर में हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल को आपने चार्ज किया, अब ये मोबाइल 1 दिन चलेगा, 1.5 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, फिर उसके बाद उसकी बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, लो होनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का महीना ईमान की बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया है। अगर रमजान के मुबारक महीने में
ایمان والے نے اپنی ایمان کی بیٹری کو چارج نہ کیا تو یہ 12 مہینہ پورا لو کوالٹی کا مسلمان بن کر رہے گا. گھر میں بھی لو کوالٹی کا مسلمان, بازار میں بھی لو کوالٹی کا مسلمان, حتیٰ کہ مسجد میں بھی لو کوالٹی کا مسلمان رہے گا. نہ اس کی عبادتوں کا ٹھکانہ ہوگا, نہ گناہ سے بچنے کی اس کو کوئی پرواہ ہوگی, نہ اللہ کی رضامندی کی کوئی پرواہ ہوگی. کیونکہ ٹریننگ کے زمانے میں ٹرین نہیں ہوا, چارج کے زمانے میں اپنے آپ کو چارج نہیں کیا. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں, باتیں تو بہت ساری ہے, آخری جمعہ ہے, ہمیں مختصر باتوں کو سمیٹنا ہے. پھر ایک بات ہمارے یہاں رمضان میں عام طور پر ہر سال خدمت کا ایک نظام ہے, لیکن ہمارے یہاں بڑی کمزوریاں ہیں. بڑی کمزوریوں میں یہ ہے, اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, اعتکاف کی مجلس نہیں لگتی کہ بھائی اعتکاف کے مسائل کیا ہے, اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, بس لا کر بٹھا دو, ہو گئی چھٹی. اب وہ بیچارے بیٹھنے والے اپنے شوق سے پوچھتے رہتے ہیں اور اس طرح سے چلتا رہتا ہے. اسی طرح خدمت بھی اللہ کا بہت بڑی نیکی کا کام ہے, اللہ کو راضی کرنے والا اور خوشنودی والا عمل ہے. لیکن کبھی خدمت کرنے والوں کے دل میں بھی جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ خدمت میں شرعی اصول کیا ہے, ذرا ہم وہ بھی جانیں. کوئی جاننا نہیں چاہتا. بہرحال کچھ باتیں بیان کر لیتے ہیں. دیکھو, عام طور پر ایک مشہور مقولہ ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. عبادت پر ثواب ملتا ہے اور خدمت کے لیے انتخاب ہوتا ہے, خدائی انتخاب ہوتا ہے. اللہ یجتبی, اللہ چنتا ہے. لہذا جب اللہ چن رہا ہے خدمت کے لیے, اب خدمت کے کیا اصول ہے؟ دیکھو, نیتوں کے اوپر خاص دار و مدار ہے. نیتیں کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں. لہذا ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. عام طور پر خدمت کرتے کرتے, یہاں کی بات نہیں, ہر جگہ کی بات ہے اور ہر خدمت کا معاملہ ہے. دیکھو, پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی خدمت کرنے والوں کو شاباشی نہیں دی جاتی. اس دھوکے میں نہ رہنا. اور خدمت اگر اس لیے کرتے ہو نا کہ لوگ ہمیں واہ واہ کریں گے, نہ شاباشی دیں گے, تو بھول جائے وہ خدمت کرنا چھوڑ دے. خدمت والوں کو ڈانٹ ملتی ہے, خدمت والوں کو کبھی شاباشی نہیں ملا کرتی. ذرا کمی ہو جائے فوراً ان کو ڈانٹا جاتا ہے. یہ خدمت والوں کا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال لیکن ہوتا یہ ہے کہ خدمت کرتے 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 اپنے آپ کو خادم سمجھنے کے بجائے حاکم اور ناظم سمجھنے لگتے ہیں. پھر وہ اپنی چلانے لگتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہم خدمت کے بندے ہیں, خادم بن کر کام کریں گے. ہمیں خدمت کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اور خدمت کا بدلہ اللہ دینے والے ہیں. بندوں سے ہم لے کر کیا کریں گے؟ بندے تو صرف نہ کہیں گے ماشاءاللہ یار کیا تم نے 1 مہینہ خدمت کی, ہو گیا بس. بدلہ اللہ سے لینا ہے, صلہ اللہ سے لینا ہے, اور اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں. لہذا اللہ رب العزت کے یہاں چالاکیاں نہیں چلتی, مکاریاں نہیں چلتی, اللہ کے یہاں اخلاص چلتا ہے. اللہ دلوں کے خلوص کو دیکھتے ہیں, اس جذبے کے ساتھ کون بندہ خدمت کر رہا ہے. لہذا خدمت کے ساتھیوں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے چالاکیاں برتی, مکاریاں کی, تو کیا ہوگا؟ اجر ضائع ہو جائے گا. دنیا والے یہ سونے والی آنکھیں حقیقت نہیں سمجھ پائے گی, لیکن نہ سونے والی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا, کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اتنی بڑی سعادت حصے میں آئی ہو کہ اللہ کا گھر بنایا ہو, لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا, اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے. علماء فرماتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک عاجزی ہے, تکبر نہیں ہے. اللہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا, یہ نہیں ہے, عاجزی ہے اور ڈر ہے. ڈر, اللہ سے ڈر رہے ہیں اور عاجزی اختیار کر رہے ہیں. لہذا خدمت کرتے وقت ہمارے اندر اترانا نہ ہو, ہمارے اندر اترانا نہ ہو, بلکہ گھبرانا ہو. اے اللہ خدمت تو کر رہا ہو, کہیں ضائع نہ ہو جائے. جیسے حدیث شریف میں ہے, بہت سارے روزے دار ایسے ہیں, شب دار ایسے ہیں, جن کو کل قیامت کے دن سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور راتوں کو جاگنے کے کچھ نہیں ملنے والا, نیتوں کے فطور کی وجہ سے. لہذا خدمت کے ساتھیوں کو اپنی نزاکت کو سمجھنا ہوگا اور اس طرح سے خدمت کریں. بہرحال افطار اور سحری کا انتظام کرنے والے حضرات بھی اور خدمت کرنے والے حضرات بھی اپنی نیتوں کو جانچتے رہیں, اپنی نیتوں کو جانچتے رہیں. دیکھو دوستو, یہ ایمانداری ہے یا دکانداری ہے, فیصلہ اللہ کرے گا. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. دنیا کے اندر سب کچھ چل جائے گا, آخرت میں کھوٹا اور کھرا الگ کر دیا جائے گا.
اس لیے ایمانداری یا دکانداری ہے اس پر دھیان دینا پڑے گا۔ بہرحال یہ خدمت کے تعلق سے باتیں تھی، اور اس کے بعد ایک اور بات سن لیتے ہیں، ہماری خدمت بھیڑ والی خدمت نہ ہو، ہنگامی خدمت نہ ہو، بس وہ بھیڑ کے اندر جیسے چل رہا ہے نا ویسے بھیڑ والی نہ ہو، بھیڑ والی ہو۔ بھیڑ کیسے چلتا ہے؟ بھیڑ سمجھتے تنبے کو کہتے ہیں، بھیڑ ہمیشہ سر جھکا کر چلتا ہے، یہ خادموں کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ میں تیرے لیے خدمت کر رہا ہوں، کسی کی واہ واہ کے لیے نہیں، کسی کی تعریف کے لیے نہیں، کوئی ہماری پیٹھ تھپ تھپائے اس کے لیے نہیں ہے اللہ، ہم تو تیری رضا کے لیے اور تجھے پانے کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو کہنا ضروری تھا۔ بہرحال الگ سے مجلس ہوتی تو الگ بات ہو جاتی، لیکن وہ مجلس نہیں لگتی، لہذا عمومی بات لانا ضروری ہے تاکہ ہمارے خدمت والے ساتھی اپنا اجر ضائع نہ کرے۔ اب آخری بات ہماری مہمان کا تیسرا حق، مہمان کو اچھی طرح رخصت کرنا، مہمان کو اچھی طرح رخصت کرنا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان کو روانہ فرمانے کے لیے آقا خود دہلیز تک، چوکھٹ تک آتے تھے۔ کبھی کوئی خاص مہمان ہوتا آقا اس سے بھی آگے بڑھ کر الوداع کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ثنیۃ الوداع پہاڑوں کا نام ہے، ودا کہتے ہیں ودا کو۔ عام طور پر مدینہ والے مہمانوں کو اس پہاڑ پر جا کر الوداع کرتے تھے، وہاں سے رخصت کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ثنیۃ الوداع ہے۔ استقبال بھی کرنا ہے، اکرام بھی کرنا ہے، پھر جب مہمان جانے لگے نا اچھی طرح اس کو رخصت کرنا ہے۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مہمان کو رخصت کرتے دعائیں دے کر رخصت کرتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم، اللہ کے حبیب یہ دعائیں دیا کرتے تھے اور دعائیں دے کر روانہ کرتے تھے۔ لہذا یہ رمضان خدائی مہمان ہے اور روحانی مہمان ہے، لہذا اس مہمان کو کیسے روانہ کریں گے، اس کو کس طرح سے الوداع کہیں گے؟ اس طرح سے جس طرح سے گیت گا گا کر لوگوں کو رولا کر، یا آخری جمعہ میں جمعہ الوداعی جمعہ اس طرح سے منا کر۔ یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ کوئی عید نہیں ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، آدمی کا اپنا جذبہ ہے، اپنا احساس ہے۔ رمضان اللہ نے دیا تھا، اے رمضان، اے خدائی مہمان، تو آیا تھا، ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو آیا ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو آیا ہمیں روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، تو آیا تو اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں کھلائی، افطار کے وقت میں اللہ نے کیا کھلایا، رات کے وقت میں کیا کھلایا، اللہ کیا کیا کھلا رہے، تو بڑی برکتیں لے کر آیا تھا۔ اے مہمان اب تو جا رہا ہے، بڑی مشکل سے آیا تھا، چند دن ٹھہر کر جا رہا ہے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اللہ کے پاس جا کر ہماری شکایت نہ کرنا کہ تو نے مجھے مہمان بنا کر بھیجا تھا مومنوں کے پاس، انہوں نے میری قدر نہ کی، رات کو سوتے رہے، دن بھر کرکٹ کھیلتے رہے یا ایران دوران کی باتوں میں لگے رہے۔ اے اللہ کے مہمان، اللہ کے پاس جا کر ہماری شکایت نہ کرنا۔ اور رمضان کو الوداع کرنے کا بہترین طریقہ علماء نے یہ بیان کیا ہے، لیلۃ الجائزہ کی عبادت کرنا۔ عمومی طور پر ہمارے اعتکاف والے ساتھی، عید کا چاند نظر آ گیا، اعتکاف ختم، پھر جو نمازوں کے پابند ہیں، عید کا چاند نظر آ گیا، مسجدیں خالی، اب کیا ہوا کہ بھائی بازاروں میں خریدی کرنی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کی رات کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، لہذا عید کی رات میں خصوصی طور پر عبادت کرے۔ جہاں 30 دن اللہ کی عبادت کی خاطر اپنے جذبات کو دبایا، بازار کا منہ نہیں دیکھا، بازار کا رخ نہیں کیا، ضرورت کے درجے میں گئے، باقی ایسے گھومنے کے لیے نہیں گئے، ایک رات قربانی دینے میں کیا ہمارا بگڑ جائے گا؟ لیلۃ الجائزہ میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ لیلۃ الجائزہ کی قدر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام، لیلۃ الجائزہ میں مانگی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتے، رد نہیں فرماتے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے، جب فتنوں کا دور ہوگا، دجال فتنے عام ہوں گے، اللہ اس بندے کو فتنوں سے بچا لے گا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کسی فتنے کے اندر گرفتار نہیں ہوگا، اللہ اس کو صراط مستقیم پر باقی رکھیں گے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کی برکت ہے، لہذا عید کی رات بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ خدمت کرنے والے ساتھیوں کے تعلق سے، خدمت اتنی بڑی سعادت ہے
امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. بادشاہ ناراض ہو گیا, یہ مصر کے رہنے والے تھے. بادشاہ نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا. پہلے زمانے میں قید کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا, کنویں کے اندر ڈال دیتے تھے. شاگرد آتے تھے, کنویں کے کنارے پر بیٹھتے تھے, حضرت سے فیض پاتے تھے, جو بھی ہوتا تھا لکھتے تھے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت کا ایک مرید تھا, حضرت کی خدمت میں آیا. حضرت یہ پڑھنے والے آتے ہیں, ان کے پاس دوات نہیں ہوتا, قلم نہیں ہوتے, کاغذ نہیں ہوتے. حضرت یہ خدمت میرے حوالے کر دیجئے, میں کاغذ کا بھی انتظام کروں گا, میں قلم کا بھی انتظام کروں گا, میں دوات کا بھی انتظام کروں گا. حضرت نے خوشی سے اس کو اجازت دے دی. وہ زندگی بھر اس طرح سے کاغذات کا انتظام کرتا رہا, قلم کا انتظام کرتا رہا اور دوات کا انتظام کرتا رہا. اللہ کا نظام, وہ غریب تھا, عیالدار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. لیکن ابھی فی الحال مصر کے اندر اس کا خاندان موجود ہے. اس کا خاندان آج مصر میں سب سے زیادہ خوشحال ہے, سب سے زیادہ مالدار ہے. آج کے دور کا جو بندہ موجود ہے ماشاءاللہ وہ عالم ہے, مفتی ہے اور اللہ نے بہت نوازا ہے. جب ہمارے پاکستان کے ایک عالم نے ان سے ملاقات کی اور ان سے ساری کارگزاری پوچھی تو انہوں نے کہا ہمارے وہ دادا نے قربانیاں دی تھی, اللہ کی خاطر خدمت کی تھی, اللہ رب العزت نے اس قدر نوازا ہے, ہم نے کبھی غربت نہیں دیکھی, ہمارے بڑوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی. اس ایک بندے نے اخیر میں غربت دیکھی جس نے ایک خدمت کی, اس کے بعد اللہ نے نواز دیا. خدمت اتنی بڑی سعادت کی چیز ہے, بس ہمارے جذبے پاکیزہ ہو, ہماری نیتیں پاکیزہ ہو, اللہ رب العزت نوازتے ہیں. نوازنے والے اللہ ہیں, بدلہ بھی ہمیں اللہ سے لینا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. غریب کی مدد کر رہے ہیں, مسکین کی مدد کر رہے ہیں, یتیم کو کھانا کھلا رہے ہیں, قیدی کو کھانا کھلا رہے ہیں, اور پھر کیا کہہ رہے ہیں, نہ ہمیں شکریہ چاہیے, نہ آپ کی طرف سے کوئی بدلہ چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بدلہ تو ہم اللہ سے لیں گے. اس لیے ہم سب کی نیتیں صاف ہوں, ہم روزے دار بھی اپنی نیتوں کو درست کر لیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن, روزہ اور قرآن یشفعان یوم القیامہ, کل قیامت کے دن یہ دونوں سفارش کریں گے. لہذا روزوں کے آداب ہمارے سامنے ہوں, قرآن کریم کا ادب ہمارے دل میں اور اس کی تلاوت کرنے والے بنے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.